صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ معزز سامعین ذی وقار، آج ہم مخدومہ کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان مبارک بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سیدہ پاک کی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین ذی احتشام، مرکز دائرہ عصمت، مجسمہ عفت و طہارت، محور عظمت و سعادت، محزن صدق و صداقت، معدن طریقت و ولایت، منبع حقیقت و معرفت، عارفہ علوم نبوت، آئینہ کمال رسالت، قاسمہ جواہر نبوت، مجمع بحرین شہادت، خاتون قیامت، سید النساء اہل الجنہ سلام اللہ علیہا۔ وہ عبداللہ کی پوتی، آمنہ کے پور کی بیٹی، وہ کملی اوڑھنے والے محمد کی نور کی بیٹی، ملا تھا اور بھی حصہ اسے عز و شرافت کا، اسی کی گود سے دریا ابلنا تھا شہادت کا۔ راحت جان مصطفیٰ، رازدار علی المرتضیٰ، ام شہیدان وفا، منبع جود و سخا، مصدر حلم و حیا، معدن علم و سخا، مرکز اتقیاء و سخیا، صدر آل عبا، سرچشمہ مہر و ولا، کی پاکیزگی جس سے حوروں نے حاصل، وہ عظمت سراپا محمد کی بیٹی، رہی فقر و فاقے میں صابر و شاکر، وہ جنت کی ملکہ محمد کی بیٹی، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ، راکعہ ساجدہ عادلہ، صالحہ قانتہ ناصحہ قاسمہ، وارثہ ناصرہ حافظہ، قاریہ عالیہ عالمہ فاضلہ، عاملہ کاملہ رافعہ نافعہ ذاکیہ صابرہ شاکرہ، عاقلہ واصلہ شافعہ واسعہ صادقہ راحمہ عاصمہ صائمہ، فاتحہ عاتقہ لائقہ فائقہ قاضیہ آمنہ نائلہ، راشدہ مرشدہ راضیہ مرضیہ ہادیہ مہدیہ، مکرمہ قدسیہ کرشیہ بدحیہ مزکیہ، صوفیہ ہاشمیہ، معصومہ محفوظہ مخدومہ مرحومہ، مغفورہ منصورہ، محترمہ مکرمہ، محتشمہ محدثہ محققہ مدققہ مصدقہ معلمہ، مقدسہ مطہرہ منورہ، مقرہ مشفقہ، محسنہ اکملہ عظمہ، عرفہ حسینہ، جمیلہ فصیحہ بلیغہ، رفیعہ ادیبہ، ولیہ عظیمہ نعیمہ امیمہ،
شریفہ خلیلہ عقیلہ سعیدہ انیسہ نفیسہ وسیلہ کفیلہ عفیفہ منیفہ عزیزہ شفیفہ عتیقہ صدیقہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو ساری کائنات کی مخدومہ ہے اور کائنات جس کی لونڈی، امام فاطمہ کے امامت فاطمہ کی، خطیب فاطمہ کے خطابت فاطمہ کی، فصیح فاطمہ کے فصاحت فاطمہ کی، بلیغ فاطمہ کے بلاغت فاطمہ کی، نقیب فاطمہ کے اور نقابت فاطمہ کی، نجیب فاطمہ کے نجابت فاطمہ کی، شریف فاطمہ کے شرافت فاطمہ کی، وکیل فاطمہ کے وکالت فاطمہ کی، سعید فاطمہ کے سعادت فاطمہ کی، امین فاطمہ کے امانت فاطمہ کی، صحیح فاطمہ کے سخاوت فاطمہ کی، خلیل فاطمہ کے حلت فاطمہ کی، ذعین فاطمہ کے ذہانت فاطمہ کی، متین فاطمہ کے متانت فاطمہ کی، لطیف فاطمہ کے لطافت فاطمہ کی، فہیم فاطمہ کے فہامت فاطمہ کی، امیر فاطمہ کے امارت فاطمہ کی، وزیر فاطمہ کے وزارت فاطمہ کی، صدور فاطمہ کے صدارت فاطمہ کی، خلفاء فاطمہ کے خلافت فاطمہ کی، ولی فاطمہ کے ولایت فاطمہ کی، غوث فاطمہ کے غوثیت فاطمہ کی، قطب فاطمہ کے قطبیت فاطمہ کی، ابدال فاطمہ کے ابدالیت فاطمہ کی، اوتاد فاطمہ کے اوتادیت فاطمہ کی، تبعی فاطمہ کے تبعیت فاطمہ کی، صحابی فاطمہ کے صحابیت فاطمہ کی، صدیق فاطمہ کے صداقت فاطمہ کی، فاروق فاطمہ کے عدالت فاطمہ کی، عثمان فاطمہ کے سخاوت فاطمہ کی، علی فاطمہ کے شجاعت فاطمہ کی، حسن فاطمہ کے ریاضت فاطمہ کی، حسین فاطمہ کے شہادت فاطمہ کی، رسول فاطمہ کے رسالت فاطمہ کی، نبی فاطمہ کے نبوت فاطمہ کی، مصطفیٰ فاطمہ کے مصطفیت فاطمہ کی، خدا فاطمہ کا خدائے فاطمہ کی سلام اللہ علیہ۔ کون مخدومہ کونین، جن کی عظمت مصطفیٰ اور جن کا ذکر رسول اللہ ہے۔ ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے، اس میں زہرا سے محمد کا سرور آتا ہے، جس کے بابا کی سخاوت سے جہاں پلتا ہے، جس کے بابا کے اشاروں پر کمر چلتا ہے، جس کے بابا کی اطاعت کا صلہ ملتا ہے، جس کے بابا کے توسط سے خدا ملتا ہے، جس کا سرتاج ولایت کے خزانے بانٹے، جس کا فرزند شہادت کے ترانے بانٹے، جس کے بیٹوں کے لیے سجدوں میں طول آ جائے، جس کے بیٹوں کی سواری میں رسول آ جائے، چکیاں پیس کے حسنین کو پالا جس نے، کر دیا شان امامت کو دوبالا جس نے، فاطمہ دین پیغمبر کو قدم دیتی ہے، فاطمہ شاہ شہیداں کو جنم دیتی ہے، عزم زینب کی بلندی میں بھی ماں شامل ہے، خطبہ شام میں زہرا کی زبان شامل ہے، بیٹیوں بہنوں شرافت کی فضا اچھی ہے، اوڑھ لو تم بھی یہ زہرا کی ردا اچھی ہے، جو بھی زہرا کے اصولوں پہ چلے گی، سن لے باغ فردوس سے وہ پھول چنے گی، سن لے۔ جو ذات مصطفیٰ علیہ السلام سے وہ رشتہ رکھتی ہوں کہ جو کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور نعمت کا حساب ہوگا اور رحمت بے حساب، یعنی کہ عام بیٹی عام باپ کے لیے رحمت بے حساب ہے، مگر مخدومہ کونین کا باوجود اس ذات کریمہ کے لیے رحمت بے حساب ہے، جو خود رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جو ذات مرتضیٰ سے وہ تعلق اور علاقہ رکھتی ہے جو کسی دوسرے کو نصیب نہیں،
نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح نصف ایمان ہے۔ گویا کہ عام عورت اپنے شوہر کے نصف ایمان کی وارثہ اور محافظہ ہے، مگر مخدوم کونین کا وجود مسعود اس شخصیت کے لیے نصف ایمان کا وارث و محافظہ ہے کہ جو خود کل ایمان ہے، جو ذات حسنین سے وہ نسبت و شرف رکھتی ہے جو کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہاری جنتیں تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہیں۔ عام اولاد کی جنت عام ماں کے پاؤں تلے ہیں، مگر مخدومہ کونین کے قدموں تلے ان کی جنت ہے جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ سبحان، جس کی مقدس گود سے 2 شہادت کے دریا بہتے ہوں، گویا کہ یہ سمندر ہے شہادتین کا۔ ملا تھا اور بھی حصہ اسے عز و شرافت کا، اسی کی گود سے دریا ابلنا تھا شہادت کا۔ ایسا صدف کہ جس میں 12 موتی امامت کے پناہ ہوں، اور ساری امت پر ان 12 موتیوں کا تا قیام قیامت تصرف رہے۔ اور آخر میں المہدی من اطراتی اسمہ، اسمی کا ظہور ہو، جس کی پیشن گوئی خود زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہو چکی ہو، اور ارشاد مصطفی ہو کہ میرے اہل بیت دنیا کے لیے امان ہیں۔ اسی لیے امام رضا فاضل میری پکار اٹھے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ جس کی در دولت پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوں تو یہ منظر نظر آئے کہ چکی خود بخود چل رہی ہے، حسنین کا گہوارہ پنگوڑا خود بخود ہل رہا ہے، اور سیدہ آرام فرما ہے۔ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنے سے جواب ملے کہ اے ابو ذر، تو نہیں جانتا کہ میری بیٹی ان سخت گرمیوں میں نفلی روزہ سے ہے اور کام کی بے طاعت ہے، لہٰذا اسے آرام و سکون دینے کے لیے حوریں آ گئی ہیں، چکی چلاتی ہیں اور حسنین کا گہوارہ پنگوڑا ہلاتی ہیں، اور مخدومہ کونین آرام فرماتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شان سیدہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری مائیں بہنیں ان کی نقش قدم پر چلیں، ہماری یہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے۔